بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ آج سب سے پہلے تو میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں پہ تشریف لائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے جو دعوت دی گئی اسے قبول کیا۔ اصل میں فلسطین کا جو قضیہ ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے، اور یہ وہ زمین ہے فلسطین والی، یہ ارض مقدسہ ہے۔ قائد اہل حدیث امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب الحمدللہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح قائد یوتھ فورس، سالار یوتھ فورس، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حافظ سلمان اعظم صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ قائد محترم تشریف لا چکے ہیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ کے کہ یہ فلسطین کی سرزمین جو ہے ارض مقدسہ ہے، اور اس زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَنَجَّيْنَاهُ، ابراہیم علیہ السلام کو بھی اور لوط علیہ السلام کو بھی اس زمین کی طرف لے گئے الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو یہ وہ زمین ہے جو برکت والی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا طوبی للشام۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ لأی شیء، کس وجہ سے آپ نے اس زمین کے لیے، شام کے لیے توبہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ، رحمان کے فرشتے جو ہیں لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اپنے پروں کو اس سرزمین کے اوپر کیے ہوئے ہیں، ڈھانپے ہوئے ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جس طرح کے ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کر لی تو تعمیر کے بعد آپ نے 3 دعائیں کی، اور ان 3 دعاؤں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی دعا، یہ جو بادشاہت یا بادشاہی حکم مجھے عطا کیا ہے اس جیسا کسی کے پاس نہ ہو، اس ملک جیسا بھی وسیع ترین جو علاقہ مجھے دیا گیا۔ اور تیسری بات، وہ بندہ جو سفر کر کے آتا ہے، اس علاقے میں داخل ہوتا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہاں آ کر کے نماز پڑھے، اور جب نماز پڑھ لے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अर्जुल्लाह, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि रब इस दुआ को कबूल फरमा ले। ये जो तीसरी बात है, इसीलिए 3 वो जगह हैं जहां का सफर आप कर सकते हैं, आपको इजाजत है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक्सा, ये कैसी बरकत वाली जमीन है। एक आयत पढ़ के अर्ज कर देता हूं, ये वो जमीन शाम की, फलस्तीन की, मस्जिद अक्सा की, जिसके बारे में रब ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। और ये वो फलस्तीन है। अभी बैठे बैठे शेख मक्की के साथ बैठा था तो मेरे जहन में एक बात आई, ये वो फलस्तीन है जिसकी आवाज आप तक मैं रखता हूं। मैं मजलूम हूं, मिस्कीन हूं, मैं मजलूम हूं, मिस्कीन हूं, मुसलमानों तुम्हारा ही फलस्तीन हूं। मैं मजलूम हूं, मिस्कीन हूं, अरे मुसलमानों तुम्हारा ही फलस्तीन हूं। अल्लाह ने मेरी मस्जिद को किबला अव्वल बनाया था, मेरी धरती पे नबियों को बसाया था। फिर भी आज मुसलमानों मैं हसीन हूं, मैं तुम्हारा ही फलस्तीन हूं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी धरती से मेराज कराया था, आसमां पे बुला के नमाज़ों का तोहफा अताया था। इसके बावजूद भी मैं खून से रंगीन हूं, मुसलमानों तुम्हारा ही मैं फलस्तीन हूं। आपको याद दहानी कराई गई कि वो फलस्तीन आज भी खून से रंगीन है। कब उठेंगे, कब जागेंगे? कायदीन से मेरी गुजारिश है कि इस कौम को लाहे अमल दीजिए ताकि उन मुसलमानों की मदद, उन मुसलमानों का साथ दे के हम रब के यहां सुरखरू हो सके। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह मेरी इस बात को कबूल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।